آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے احسان فرمانے والے ہیں مصطفیٰ۔ محسن کائنات ہے میرے آقا۔ محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، اور کائنات موجودات کو کہتے ہیں۔ زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، ندیم فیضی موجود ہے، سید شکیل موجود ہے، نقیب صاحب موجود ہے، خطیب صاحب موجود ہیں، آپ موجود ہیں، آپ موجود ہیں، سورج موجود ہے، چاند موجود ہے۔ کائنات کے معنی موجودات کے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب پر احسان ہے ہمارے نبی کا، سب پر کرم ہے ہمارے نبی کا، سب پر فضل ہے ہمارے نبی کا۔ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے چلنے کے لیے اللہ نے 2 پاؤں دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی مولا نے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ سننے کے لیے 2 کان اللہ نے دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ سمجھنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ کھانے کے لیے منہ اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ سونگھنے کے لیے ناک اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، پیارے نبی کی ذات ہے۔ اور پیارے نبی کو اللہ نے کائنات کے لیے محسن بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے کیسے محسن ہے ہمارے پیغمبر؟ تو آئیے، ہم ہو، آپ ہو، جاندار ہو، حیوان ہو، سب کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ نے کھانے کے لیے مختلف قسم کی غذائیں پیدا کی ہے۔ بہت دور مت جائیے، اپنے سبزی منڈی میں جائیے، پھل منڈی میں جائیے، کسی پھل کو سامنے لائیے، سیب کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، یہ سیب آپ تک کیسے پہنچتا ہے، اور کیسے احسان اس سیب پر نبی کا ہے، کیسے احسان آم پر نبی کا ہے، ذرا نگاہوں کے سامنے لائیے۔ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک پھل جب کسی درخت میں لگتا ہے تو دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے۔ جب تک کہ پھل بڑھتا رہتا ہے زمین اسے طاقت پہنچاتی رہتی ہے، زمین اسے قوت دیتی رہتی ہے، زمین طاقت دیتی ہے تو پھل بڑھتا ہے، زمین قوت دیتی ہے تو پھل بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے بڑھنے کے اس کی حد مکمل ہو جاتی ہے، اب بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سیب کا بڑھنا بند ہوا زمین نے طاقت دینا بند کر دیا، زمین نے قوت پہنچانا بند کر دی۔ اب ضرورت پڑتی ہے وہ سیب پک جائے، پکنے کے لیے سورج اپنا کام کرنے لگتا ہے، سورج اسے دھوپ دیتا ہے، اس دھوپ سے وہ سیب پکتا ہے۔ اب اس میں لذت کی ضرورت ہوتی ہے، رس کی ضرورت ہوتی ہے، تو چاند اپنا کام کرنے لگتا ہے، چاندنی لذت دیتی ہے، چاند اس میں رس پیدا کرتا ہے، یہ شبنم ہے اس کو کھلاتی رہتی ہے۔ اب ایک سیب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کو پروان چڑھنے میں زمین نے بھی خدمت دی ہے، آسمان نے بھی خدمت دیا ہے، چاند نے بھی خدمت کیا ہے، سورج نے بھی خدمت کیا ہے۔ اب اس سیب سے پوچھئے اے سیب تجھ پر احسان کس کا؟ سیب کہے گا زمین کا احسان مجھ پر ہے، آسمان کا احسان مجھ پر ہے، سورج کا احسان مجھ پر ہے، چاند کا احسان مجھ پر ہے، چاندنی کا احسان مجھ پر ہے، شبنم کا احسان مجھ پر ہے۔ مگر زمین سے پوچھئے اے زمین تجھ پر احسان کس کا؟ اے آسمان تجھ پر احسان کس کا؟ اے چاند تجھ پر احسان کس کا؟ اے سورج تجھ پر احسان کس کا؟ زمین بھی یہی بولے گی، آسمان بھی یہی بولے گا، چاند بھی یہی بولے گا، سورج بھی یہی بولے گا، چاندنی بھی یہی بولے گی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، شاد ہے وہ جہان کی
کی جان ہے تو جہان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، احسان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محسن کائنات ہیں ہمارے پیارے آقا۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن کائنات ہیں۔ اب نبی کی ایک ذات ہے اور ایک نبی کی تعلیمات ہے، تو ذات مصطفیٰ سے بھی محبت کی ضرورت ہے، تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آمد رسول کانفرنس آپ نے سجائی ہے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ گلیوں کو ربیع الاول میں سجایا آپ نے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ شاہراہوں کو سجایا آپ نے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ گھر گھر لنگر بانٹا آپ نے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ جلوس نکالا آپ نے، ذات مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ جلوس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جب بھی آپ جلوس نکالتے ہیں تو جن گلیوں سے گزرنا ہوتا ہے ان گلیوں کو آپ صاف کرتے ہیں، جن شاہراہوں سے گزرنا ہوتا ہے ان شاہراہوں کو صاف کرتے ہیں، جن علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے ان علاقوں کو صاف کرتے ہیں، جن گلیوں سے گزرنا ہے جلوس کو ان گلیوں میں کیچڑ ہے تو دور کر دیا جاتا ہے، گرد و غبار کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن گلیوں کو آپ نے صاف کیا، جن شاہراہوں کو آپ نے صاف کیا، جن سڑکوں کو آپ نے صاف کیا، ان گلیوں میں کسے جانا ہے؟ ان شاہراہوں میں کسے جانا ہے؟ ان سڑکوں پہ کسے جانا ہے؟ نقیب صاحب کہیں گے ہمیں جانا ہے، خطیب صاحب کہیں گے ہمیں جانا ہے، ندیم صاحب کہیں گے ہمیں جانا ہے، حبیب اللہ صاحب کہیں گے ہمیں جانا ہے، سید شکیل صاحب کہیں گے ہمیں جانا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ جن گلیوں سے ہمیں گزرنا ہے ان گلیوں کو ہم نے صاف کر لیا، اور جن دلوں میں نبی کو اترنا ہے اس دل کو نفاق سے پاک کب کیا جائے گا، کینہ سے پاک کب کیا جائے گا، حسد سے پاک کب کیا جائے گا، غیبت سے پاک کب کیا جائے گا۔ اس لیے گلیوں کو سجانے والوں، گلیوں سے پہلے اپنے دل کو سجا لو۔ یہ دل نہیں ہے، یہ عشق رسول کا مدینہ ہے، اس میں نبی کو آنا ہے۔ جہاں نفاق ہوتا ہے نبی نہیں رہتے، جہاں بغض ہوتا ہے نبی نہیں آتے، جہاں حسد ہوتا ہے نبی نہیں آتے، جہاں کینہ ہوتا ہے نبی نہیں آتے۔ اگر دل میں نبی کو لانا ہے، دل کو کینے سے پاک کرنا ہوگا، حسد سے پاک کرنا ہوگا، نفاق سے پاک کرنا ہوگا، عداوت سے پاک کرنا ہوگا، دشمنی سے پاک کرنا ہوگا۔ جو دل صاف ہوتا ہے وہی عشق رسول کا مدینہ بنا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، فیضان اولیاء کرام، سیرت مصطفیٰ۔ اس لیے نبی پاک کی آمد ہے، نبی پاک کے آنے والا مہینہ ہے۔ آمد رسول کانفرنس آپ نے سجایا، اب نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب نبی کی تعلیم آپ سنیں گے، جب نبی کا فرمان آپ سنیں گے، اور جب جلسے سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو نہ فرمان سنیں گے نہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، انسان جاگتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، انسان جاگتا ہے آنکھ دیکھتی ہے، انسان جاگتا ہے پاؤں میں دوڑنے کی طاقت ہوتی ہے، انسان جاگتا ہے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہوتی ہے، مگر انسان جب سو جاتا ہے آنکھیں رکھ کر بھی سونے والا دیکھ نہیں پاتا، ہاتھ رکھ کر بھی سونے والا پکڑ نہیں پاتا، پاؤں رکھ کر بھی سونے والا چل نہیں پاتا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے، آمد رسول میں بیٹھے ہیں آپ، کانفرنس میں بیٹھے ہیں، اگر اس وقت کوئی بڑا سا سانپ آ جائے آپ کی آنکھ دیکھے گی، ہمت ہوگی تو آپ اس کو مار دیں گے، ہمت نہ ہوگی آنکھ سے دیکھیں گے، پاؤں سے بھاگ کر اپنی جان بچا لیں گے۔ مگر آپ جب سو چکے، بستر پہ نیند کی گود میں جا چکے اور آپ کے بستر پہ سانپ آ گیا،
آنکھ ہے آپ کے پاس دیکھ نہیں پا رہے ہیں, کون بچائے گا آپ کو؟ آئیے نبی کے فرمان کو سنیے, تعلیم مصطفیٰ سنیے. انسان جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو فوراً اس کے پاس ایک اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ایک اس کے پاس شیطان آتا ہے. شیطان کہتا ہے اے سونے والا, برائی کا کام کر کے سو جا, برائی کی بڑی فہرست ہوتی ہے. گویا کہ شیطان کہتا ہے اے سونے والا, سونے سے پہلے نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کر کے سو جا. اے سونے والا, سونے سے پہلے فلمی گانے سنتے سنتے سو جا. اے سونے والا, سونے سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کر کے سو جا. اے سونے والا, سونے سے پہلے کسی کی غیبت کر کے سو جا, چغلی کر کے سو جا, گناہ کا کام کر کے سو جا. اور فرشتہ کہتا ہے اے سونے والا, سونے سے پہلے نبی پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جا, کلمہ پڑھتے پڑھتے سو جا, ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے سو جا, اللہ و رسول کی تعریف کرتے کرتے سو جا. شیطان آپ کو برائی کی تعلیم دیتا ہے, فرشتہ آپ کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے. اگر آپ نے فرشتے کی تعلیم پر سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا, سونے سے پہلے درود پڑھ کے سویا, سونے سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سویا, سونے سے پہلے ماں کا طلبہ دبا کے سویا, سونے سے پہلے باپ کا طلبہ دبا کے سویا, سونے سے پہلے اللہ و رسول کی شان میں اللہ و رسول کی تعریف کر کے سویا, تو آپ تو سوتے رہیں گے مگر اللہ آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا. وہ فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا, آپ آرام کے ساتھ سوتے رہیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تعلیمات مصطفیٰ, جشن آمد مصطفیٰ. یہ نبی پاک کی تعلیم ہے, یہ نبی پاک کا فرمان ہے, یہ نبی پاک کا درس ہے. اس لیے سونے سے پہلے اچھی بات کر کے سوئیے, نیکی کا کام کر کے سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کی آنکھیں بند رہیں مگر آپ کی حفاظت اللہ کا فرشتہ کرتا رہے, اللہ کا فرشتہ کرتا رہے. اور آگے بڑھیے, نبی پاک کی محفل آپ نے سجائی ہے, نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس نبی پہ ہم نے ایمان لایا ہے اس نبی کے فرمان پہ عمل کیا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا, آپ غور کیجئے, اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے. آج موبائل کا دور ہے, بچے کے ہاتھ میں الگ موبائل, جوان کے ہاتھ میں الگ موبائل. جتنی آمدنی ہوتی ہے اسی اعتبار سے موبائل ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں ایک موبائل, کسی کے ہاتھ میں دو موبائل, کسی کے ہاتھ میں تین موبائل. عورت کے ہاتھ میں الگ موبائل, مرد کے ہاتھ میں الگ موبائل, باپ کے ہاتھ میں الگ موبائل, بیٹے کے ہاتھ میں الگ موبائل, بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل, شوہر کے ہاتھ میں الگ موبائل. یہ موبائل رکھنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ راہ راست پہ رہیں گے, اور غلط طریقے سے استعمال کریں گے نہ جانے آپ کہاں تک بھٹک جائیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی تباہی کا سبب بنے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کو بہت دور لے جائے گا. اس لیے اب موبائل کی لت اتنی لگی ہوئی ہے, اذان ہوتی رہتی ہے موبائل چلتا رہتا ہے, اذان ہو رہی ہے باپ الگ موبائل چلا رہا ہے, بیٹا الگ موبائل چلا رہا ہے, بیوی الگ موبائل چلا رہی ہے, شوہر الگ موبائل چلا رہا ہے. لگتا ہے اذان دینا مؤذن کا کام ہے, ہم نے مؤذن کو تنخواہ پہ رکھ دیا, اذان او دے, نماز پڑھانا امام کا کام ہے, وہی نماز پڑھے نماز پڑھائے, نہ اب ہمیں اذان سننا ہے. پیارے نبی کا فرمان کیا ہے؟ آمد رسول میں بیٹھے ہو, ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, جب اذان ہوا کرے مؤذن اذان دے تو جو کلمہ مؤذن کہے وہی کلمہ تم سنو اور پیچھے پیچھے کہتی چلی جاؤ, تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ہر کلمے کے بدلے میں تجھے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, ذرا بولیے سبحان اللہ. عورتوں کی جماعت سے پیارے نبی نے فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, جب مؤذن اذان دے تو جو کلمہ وہ کہے اسی کلمے کو تم دہراؤ,
اتنے لوگ ہیں شاہ بازار میں ہر سال جلسہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر ایک سوال بارگاہ مجاہد ملت کا خادم آپ سے آج ضرور کرے گا۔ آپ کے گاؤں میں بڑی عالی شان مسجد بن رہی ہے، مسجد ہے، اذان ہوتی ہوگی، اب میں پوچھتا ہوں ایک مرتبہ جب اذان ہوتی ہے اس اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں، کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ مجمع سے کوئی بھی بتا دے، 100 روپے کا انعام مجھ سے لے جائے۔ آپ اگر نہیں دے رہے ہیں تو مت دیجئے، مجھ سے لے کے جائیے، مگر شرط یہ کہ بتائیے کہ اذان میں کتنے کلمات ہیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے سماعت کا اور سمجھنے کا معیار کیا ہے، کتنا آپ نے سمجھا ہے جلسے سے، کتنے کلمات ہیں اذان میں۔ اگر نہیں سنے، نہیں جواب معلوم ہے تو غور سے سنیے، بولیے سبحان اللہ، اور ذرا اللہ حق کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء بتانے ہی کے لیے آتے ہیں، بے شک یہ علماء آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے آتے ہیں۔ علماء کے بیانات کو سنیے، شعراء کے اشعار بھی سنیے اور علماء کے بیانات بھی سنیے۔ یہ نہیں کہ ندیم فیضی آئے تو آپ آ جائیے اور اصغر قادری آئے تو بھاگ جائیے، جب بھاگیں گے تو دین سے بھی بھاگیں گے، علماء کی بات سے بھاگیں گے تو دھیرے دھیرے دین سے بھی دور ہوں گے، اور علماء کی باتوں کو سنیں گے تو دین سے بھی قریب رہیں گے۔ بہت اچھے اذان میں کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ تو مذہب حنفی میں ایک اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں۔ کتنے؟ یاد رکھیے کتنے کلمات؟ ایک اذان میں 15 کلمات۔ اب کتنے کلمات؟ ذرا بولیے، زور سے بولیے، اب تو بتا دیا گیا۔ 15، ایک اذان میں 15 کلمات۔ فجر کی اذان الگ، ظہر کی اذان الگ، عصر کی اذان الگ، مغرب کی اذان الگ، عشاء کی اذان الگ۔ تو دن اور رات میں کل 5 وقت کی اذان ہوتی ہے۔ ایک اذان میں 15 کلمے، تو 15 کو 5 سے ضرب دیجئے تو 75 ہو گئے۔ عورتوں کی جماعت سے پیارے نبی فرما رہے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، جب مؤذن اذان کہے تو اس کی اذان کو سنو، اور جو کلمہ وہ کہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی پیچھے سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جو کلمہ مؤذن کہے وہی کلمہ تم بھی کہتی چلی جاؤ اذان سن کر، تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب ایک کلمے میں 15، ایک اذان میں 15 کلمے ہیں، تو ایک مرتبہ اذان کا جواب عورت دیتی ہے تو 15,00,000 نیکیاں پاتی ہے۔ فجر کے اذان سنے جواب دے تو 15,00,000 نیکی، ظہر کے اذان سنے جواب دے تو 15,00,000 نیکی، عصر کی اذان سنے جواب دے تو 15,00,000 نیکی، مغرب کی اذان سنے جواب دے تو 15,00,000 نیکی، عشاء کی اذان سنے جواب دے تو 15,00,000 نیکی۔ اس طریقے سے ایک عورت گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 75,00,000 نیکیاں اذان کا جواب دے کر حاصل کر سکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت نے کہا، یار عورتوں کی جماعت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو ہم عورتوں کے لیے ثواب ہو گیا، اگر یہی کام ہمارا بھائی مرد کرے، ہمارا شوہر مرد کرے، ہمارا باپ مرد کرے، ہمارا بیٹا مرد کرے، یعنی اذان کا جواب مرد دے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا دریائے رحمت جوش میں تھا، پیارے نبی نے فرمایا اگر مرد جواب دے گا تو اللہ مردوں کو عورتوں کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی مرد عورت کو اگر ہر کلمہ میں 1 نیکی ہے تو مردوں کو ہر کلمہ میں اللہ 2,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے 5
وقت کی اذان کا جواب عورت دیتی ہے، 75 لاکھ نیکیاں کماتی ہے، مرد دیتا ہے 1.5 کروڑ نیکیاں کماتا ہے۔ اے شاہ بازار کے مسلمانوں، آمد رسول کانفرنس میں آنے والوں، جب اذان کا جواب دینے میں اتنا ثواب ہے تو جو جماعت سے نماز پڑھے گا اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ جو فجر کی نماز پڑھے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو ظہر کی نماز پڑھے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو عصر کی نماز پڑھے اس کا عالم کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اذا کبر العبد للصلاۃ، جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کے بعد نیت کرتا ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، ہاتھ کو باندھتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو فیقول اللہ للملائکہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، اس لیے تم اس کے گناہ کو اس کے کندھے سے اتار لو، گناہوں کا بوجھ کندھے سے اتار دو، تاکہ میرا بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر میری عبادت کرے، سجدہ کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، رکوع کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، قیام کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، قعود کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، اور جب جیسے ہی سلام پھیر لیتا ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، تیرا بندہ نماز میں تھا، تکبیر کہا، تو نے حکم دیا گناہوں کو کندھے سے اٹھا لو، قیام میں تھا میں نے گناہ کو ہٹا لیا، رکوع میں تھا میں نے گناہ کو اتار دیا، سجدے میں تھا میں نے گناہ کو اتار دیا، قعود میں تھا میں نے گناہ کو اتار دیا، سلام پھیر چکا، اب تیرا بندہ نماز سے فارغ ہو چکا، کیا اس کے گناہ کی گٹھری کو دوبارہ اس کے کندھے پہ رکھ دے؟ اللہ کی رحمت جواب دیتی ہے اے فرشتوں، جب میں نے نماز سے پہلے نماز کے ارادے کی برکت سے بندے سے گناہ ہٹا لیا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ گناہ دوبارہ اس کے کندھے پہ ڈال دیا جاؤ، جب میں نے اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نبی پاک کے فرمودات پہ عمل کیجئے، فرمان رسول پہ عمل کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، نماز پڑھنے سے پل صراط کا راستہ آسان ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو آمد رسول کانفرنس نبی کی محبت میں ہر سال آپ جب جلسہ منا سکتے ہیں جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، تو نبی کی محبت میں سجدہ بھی آپ کر سکتے ہیں، نبی کی محبت میں رکوع بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ارادہ کیجئے اور ذرا ذہن کو قریب کیجئے۔ آج پڑھائی لکھائی کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، ہر گھر میں تعلیمی بیداری ہے۔ کسی کا اسکول 6 بجے سے بھی شروع ہوتا ہے، ماں اسے 6 بجے تیار کر دیتی ہے۔ کسی بچے کا اسکول 7 بجے سے لگتا ہے، ماں اسے 7 بجے بھی جگا دیتی ہے۔ اور اگر جس دن چھٹی رہتی ہے ماں بھی سوتی ہے، بیٹا بھی سوتا ہے، اسکول ہوتا ہے ماں بھی جاگ جاتی ہے، بیٹے کو جگا دیتی ہے۔ پتہ کیا چلا، ماں جب اپنے ایک بیٹے کو اسکول جانے کے لیے 5 بجے جگا کر تیار کر سکتی ہے اور 6 بجے تک اسکول پہنچا سکتی ہے، تو وہی ماں چاہے تو اپنے بچے کو 5 بجے فجر میں مسجد بھی بھیج سکتی ہے۔ اگر ماں چاہ لے تو مسجد میں بھی بھیج سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو تاکہ بیٹے کے دل میں نماز کی محبت ڈال سکے۔ رسول پاک کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے آقا کی کیا شان ہے، کیا رفعت ہے، کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں، میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی حسین نہیں، میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی علم والا نہیں، میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی اختیار والا نہیں، میرے آقا
آقا جیسا دنیا میں کوئی شان والا نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے تو ذرا سنتے چلیے میرے نبی کتنے حسین ہیں۔ آج کا نوجوان کسی نوجوان لڑکی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ نہیں ہے، دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت، اللہ میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی کو نہ دیکھا۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ نگاہ کیسے دیکھتی؟ دنیا میں کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچے کو جنم نہیں دیا ہے، پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ نبی پاک کی بارگاہ کے مشہور شاعر حضرت حسان بول رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا، حضرت حسان نے مدینے کے لوگوں کو دیکھا، مکے کے لوگوں کو دیکھا، ہو سکتا ہے مکے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو، مدینے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو۔ حضرت حسان نے امریکہ کے لوگوں کو نہ دیکھا، روس کے لوگوں کو نہ دیکھا، چائنا کے لوگوں کو نہ دیکھا، ہندوستان کے لوگوں کو نہ دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہ دیکھا۔ ہو سکتا ہے مدینے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو سکتا ہے مکے میں نبی جیسا کوئی نہ ہو، مگر حضرت حسان نے پوری کائنات کے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، پھر ان کا کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو آئیے میں آپ کو وہاں لے جاؤں جنہوں نے مکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ والوں کو بھی دیکھا ہے، عرب والوں کو بھی دیکھا ہے، عجم والوں کو بھی دیکھا ہے، امریکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، روس والوں کو بھی دیکھا ہے، ایشیا والوں کو بھی دیکھا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو دیکھا۔ وہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت شیس کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت لوط کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، مکہ والوں کو بھی دیکھا، مدینہ والوں کو بھی دیکھا، جاپان والوں کو بھی دیکھا، روس والوں کو بھی دیکھا۔ پوچھئے حضرت جبریل امین سے عالم تصور میں، اے جبریل امین آپ نے حضرت آدم کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ حضرت موسیٰ کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ مکہ والوں کو دیکھا، میرے نبی جیسا دیکھا؟ مدینہ والوں کو دیکھا، کیا میرے نبی جیسا دیکھا؟ تو حضرت جبریل کا جواب ہوتا ہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جواب لا جواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلوہ مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، فیضان مدینہ، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی روایت پر جب بریلی کے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نگاہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں جھوم کر پکار اٹھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے آقا لاجواب، میرے آقا بے مثال، جس اعتبار سے نبی پاک کو کوئی دیکھے، علم کے اعتبار سے دیکھے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھے، سخاوت کے اعتبار سے دیکھے، صداقت کے اعتبار سے دیکھے، شجاعت کے اعتبار سے دیکھے، لیاقت کے اعتبار سے دیکھے، معجزات کے اعتبار سے دیکھے، جس اعتبار سے کوئی میرے نبی کو دیکھے گا تو وہی کہے گا جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اب آئیے اور قریب نبی پاک کی تعلیمات سنیے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے
اگر کسی سے معمولی بھی فائدہ ملتا تھا رک جائے تو ہم اور آپ اس سے دشمنی شروع کر دیتے ہیں، رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں معمولی باتوں میں۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے من وصل وصلہ اللہ، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ کر رکھتا ہے، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے جوڑ کر رکھتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے بغیر کسی وجہ شرعی کے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی رحمتوں سے قریب رہنا ہو تو آپس کی رشتہ داری کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے، معمولی باتوں میں رشتہ داری کو مت توڑیے، اور ہر انسان کے دل کا خیال رکھیے، اپنے عمل سے کسی انسان کے دل کو نہ توڑیے۔ یہی تعلیم ہمارے پیارے پیغمبر کی ہے، یہی طریقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے اندازہ لگائیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا کتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ غصہ میں آ کر جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، یہ خیال بھی نہیں کرتے سامنے والے کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، سامنے والے کے دل کو کیسی چوٹ لگے گی، بس ہم اپنے دل کا بھڑاس نکالتے ہیں، سامنے والے کا خیال نہیں کرتے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم نبی نے نہیں دیا ہے، بلکہ نبی تعلیم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ بیداری کا ماحول قائم کیجئے۔ نبی پاک کی سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آمد رسول کانفرنس میں آئے ہیں تو رسول کی آمد کا مقصد کیا، رسول کی سیرت کیا تھی، رسول کا کردار کیا تھا، رسول کا کیریکٹر کیا تھا، یہ بھی آپ سیکھتے چلیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آدمی کوئی سامان لے کر آتا میرے آقا اس سے پوچھتے تھے، اے لانے والا یہ بتا یہ سامان جو تو نے لایا ہے یہ سامان صدقہ کا ہے یا یہ سامان ہدیہ اور تحفہ کا ہے؟ لانے والا اگر کہتا یا رسول اللہ میں نے جو سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ سامان صدقہ کا ہے، تو پیارے نبی صدقہ نہیں کھاتے تھے بلکہ سارا سامان غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اور جب لانے والا کہتا یا رسول اللہ میں نے جو سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ ہدیہ اور تحفہ کا سامان ہے، تو پیارے پیغمبر اسے قبول فرماتے، کھانے کا سامان ہوتا تھوڑا سا کھا لیتے اور پھر غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ یہیں سے ہمیں مزاج ملا، جب بھی آپ کو کوئی آدمی تحفہ اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کرے تو نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس تحفہ کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ ہر تحفہ میں پیار چھپا ہوتا ہے، محبت چھپی ہوتی ہے۔ تحفہ ٹھکرا دینے سے اس کے پیار کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی محبت کو چوٹ لگتی ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے پیارے رسول تشریف فرما ہے، دور دراز دیہات کے رہنے والا ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حاضر آنے کے بعد انگور کا ایک خوشہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتا یہ انگور جو تم میری بارگاہ میں لایا ہے یہ انگور صدقہ کا ہے یا انگور تحفہ کا ہے؟ لانے والے نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو انگور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ انگور ہدیہ اور تحفہ کا ہے۔ پیارے نبی نے قبول فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں،
لانے والا وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا داہنے دست مبارک کو انگور کی طرف بڑھایا، ایک دانہ توڑا، اپنے منہ مبارک میں نبی نے رکھا اور مسکراتے ہوئے مصطفیٰ اسے کھا لیتے ہیں۔ دوسرا دانہ منہ میں رکھا، اسے بھی نبی تناول فرما لیتے ہیں۔ تیسرا دانہ رکھا، اسے بھی نبی تناول فرما لیتے ہیں۔ چوتھا پانچواں دانہ رکھا، نبی تناول فرماتے جا رہے ہیں۔ اختر بھائی خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کا اس واقعے پر، وہ توجہ، وہ کھاتے جا رہے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں۔ اب انگور کے دانے نبی ہمارے طرف بڑھائیں گے تو انگور کی لذت ہم لوگ بھی محسوس کریں گے، ہم لوگ بھی پائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک ایک دانہ توڑتے جا رہے ہیں، منہ میں رکھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انگور کے سارے دانے نبی پاک نے تنہا تناول فرما لیا۔ لانے والا عربی بہت مسکرا رہا ہے، خوش ہے کہ ہمارا لایا ہوا تحفہ آج پیارے نبی کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے انگور نبی نے خود تناول فرما لیے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا، جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بارگاہ رسول میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پیارے نبی نے فرمایا پوچھو، کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ کی ہمیشہ یہ عادت طیبہ تھی کہ جب بھی کوئی سامان ہدیہ اور تحفہ کا آپ کے پاس لاتا، کھانے کا سامان ہوتا، تھوڑا آپ تناول فرما لیا کرتے تھے اور پھر ہم غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آج انگور بہت زمانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پہ آیا، ہم لوگ انتظار کرتے رہے، مگر یہ اپنی زندگی کا پہلا یہ معمول ہے کہ آپ نے سارے انگور کو تنہا تناول فرما لیا، ایک دانہ بھی ہمارے طرف نہ بڑھایا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں میرے صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو، مگر اس کی وجہ سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو۔ وجہ یہ ہے میرا لانے والا عربی دور سے میری محبت میں انگور کا تحفہ لایا تھا، ہدیہ کے طور پہ میں نے انگور کا پہلا دانہ منہ میں رکھا، دانت سے دبایا، اس کا جو رس نکلا وہ میٹھا نہیں تھا، کھٹا تھا۔ میں مسکراتا ہوا انگور کو کھا لیا تاکہ میرے لانے والے عربی کو معلوم نہ ہو۔ دوسرا دانہ توڑا، وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کھا لیا۔ تیسرا دانہ توڑا، وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کھا لیا۔ چوتھا دانہ توڑا، وہ بھی کھٹا نکلا، اسے بھی کھا لیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میٹھے دانے آئیں گے تو تمہارے طرف بڑھاؤں گا، مگر جو دانہ توڑا وہ کھٹا ہی پایا۔ میں مسکراتا ہوا کھاتا چلا گیا، تیرے طرف نہ بڑھایا، اس لیے کہ اگر تیرے طرف یہ کھٹے دانے جاتے تم اپنے منہ میں ڈالتے، دانت سے دباتے اور کھٹا رس نکلتا تو تیرے منہ کا نقشہ بگڑ جاتا، تو میرے لانے والے عربی کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نے کھٹے انگور کھانا گوارا تو کیا، مگر لانے والے عربی کا دل توڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ تیرا پیغمبر دلوں کو توڑنے نہیں آیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ۔ اس لیے آمد رسول کانفرنس سجانے والوں نعت نبی بھی سنو اور نبی کے فرمودات بھی سنو، نعت نبی بھی سنو، نبی کے ارشادات بھی سنو، نعت نبی بھی سنو، علماء کرام کے بیانات بھی سنو۔ نعت سے اگر عشق پیدا ہوتا ہے تو تقریر سے اس عشق میں مرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نعت سے اگر دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے تو تقریر سننے سے محبت رسول میں کثرت سے درود پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ محبت رسول میں نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، محبت
ملاقات رسول میں نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں نے اس جشن کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو روشن فرما دے، اللہ ہم سب کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔